جزاکم اللہ۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ تربیت اولاد کے حوالے سے نیشنل سیکرٹری وقف نو مکرم فاروق اسلام صاحب جو ہے وہ والدین کی ذمہ داریاں اور تحریک وقف نو کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری آواز آ رہی ہے تو درخواست ہے کہ بتا دیں لکھ کے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میری آواز آ رہی ہے تو لکھ کے بتا دیجیے گا، جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ معزز سامعین، خاکسار کی تقریر کا عنوان ہے تربیت اولاد، والدین کی ذمہ داریاں اور تحریک وقف نو۔ تربیت اولاد کے حوالے سے حضرت خلیفہ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ماں باپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، خصوصاً ایسے علاقوں میں بسنے والے ماں باپ پر جیسے یہ علاقہ ہے جہاں ہم آج کل بس رہے ہیں اور آج کل زندگی کے دن گزار رہے ہیں، جیسے یورپ کی اور ریاستیں ہیں، جیسے مشرق بئی کی بعض ریاستیں ہیں، جیسے ہندوستان کے بعض علاقے ہیں۔ ان سب علاقوں میں غیر معمولی طور پر غیر اسلامی قدریں غالب ہیں۔ سکول جانے کی بچے کی جو عمر ہے وہ 7 سال سے پہلے شروع ہو جاتی ہے، اور اس عمر میں جو نہایت ہی حساس عمر ہے یعنی 4 سال یا 4.5 سال سے لے کر 7 سال کا زمانہ، یہ خصوصیت کے ساتھ خطرے کی گھنٹی بجاتا ہے۔ جو بچے وہاں ننگے بچوں کو کھیلتے دیکھتے ہیں، لڑکیوں کو دیکھتے ہیں اور اس قسم کی بہت سی حرکتیں ناچ گانے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بچے ہیں، ان کے اوپر بہت ہی گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور بعض دفعہ اس رنگ میں احساسات ان کے ذہنوں کے نقش و نگار بن رہے ہوتے ہیں کہ بعد میں آپ کھوجنے کی کوشش بھی کریں تو زندگی کھوجی جا سکتی ہے، مگر وہ نقش و نگار نہیں کھوجے جا سکتے، مستقلاً ان کے نفسیاتی وجود کا ایک حصہ بن چکے ہوتے ہیں۔ جس طرح کسی سانچے میں کوئی چیز پگھلی ہوئی ڈال دی جائے، جب وہ جم جائے گی تو توڑی جا سکتی ہے پھر وہ ڈالی نہیں جا سکتی۔ اس لیے نہایت ہی اہم دور ہے، اس دور میں ماں باپ کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ وہ ایسے بد اثرات کے مقابل پر بڑا ارادہ نیک اثرات پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور اس میں ان کے لیے بہت سے ایسے پہلو ہیں جن پر ان کو خود عمل کرنا پڑے گا۔ اپنی زندگی کی نہج بدلے بغیر وہ اس عمر میں بچے پر نیک اثر نہیں ڈال سکتے۔ اس کے لیے ماں باپ کو بڑی ذہانت کے ساتھ، بیدار مغزی کے ساتھ اپنے بچوں میں اس عمر میں دلچسپی لینی چاہیے۔ اگر نماز کی محبت پیدا کرنی ہے تو اگر وہ اپنے ماں باپ کو سچ دج کر باقاعدہ پیار کے ساتھ، سلیقہ کے ساتھ نماز پڑھتے بچے دیکھیں گے تو شروع میں ہی بیشتر اس لیے کہ وہ سکول جانے لگیں، ان کے دل میں نماز کی محبت پیدا ہو چکی ہوگی۔ اگر بعض اور ادار دیکھیں گے تو ان کے دل میں بھی ان کا پیار پیدا ہو چکا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں ماں باپ کے لیے لازم ہے کہ بچپن سے ہی اپنے بچوں کا تعلق اپنے ساتھ بڑھائیں اور ایسے خاندان بنائیں جن میں نگاہیں اندر کی طرف اٹھنے والی ہوں اور بچوں کو گھر کے ماحول میں سکون ملے۔ فرمایا وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ سختی سے بچوں کو دبانے کے نتیجہ میں اگر اس عمر تک جب تک وہ ان کے ماتحت ہیں ان میں کوئی خرابی پیدا ہوتی دکھائی نہیں دے رہی تو وہ غلطی پر ہیں، چونکہ بہت سے بچے اپنے ماں باپ کے حکم کی تعمیل میں یا ان کی سختی سے ڈر کر بسا اوقات
اپنے دل کی خواہشات کو دبائے رکھتے ہیں، اور جب وہ سوسائٹی میں کھل کر باہر جاتے ہیں تو وہ خواہشات ایسے ماحول میں پنپنے لگتی ہیں جو ان کے لیے سازگار ہے۔ ہر بدی کا خیال، ہر اس لذت کی تمنا جو جلدی حاصل کی جا سکتی ہے، امریکن سوسائٹی میں سب سے زیادہ جلدی حاصل کی جا سکتی ہے۔ دنیا کی ہر سوسائٹی میں یہ مسئلہ ہے، لیکن امریکہ میں تو یہ ماحول اتنی زیادہ صورت کے ساتھ دل کی لذت کے سامان پیدا کیے جاتے ہیں کہ بچوں کو بہکانے کے لیے اس سے زیادہ اور کوئی چیز ممکن نہیں۔ چنانچہ جب وہ گھر کے ماحول سے نکلتے ہیں تو باہر کا ماحول انہیں بدیوں میں خوش آمدید کہتا ہے، نیکیوں میں نہیں۔ اور یہ ایک ایسے ماحول کی خصوصیت ہے جسے بچوں کو سمجھانا ضروری ہے۔ بس اس مشکل کو پیش نظر رکھتے ہوئے لازم ہے کہ بچپن ہی سے بچوں کے دل میں اپنی طرف یعنی ماں باپ اپنی طرف مائل کریں، اور گھر کے ماحول میں ان کی لذت کے ایسے سامان ہونے چاہیے کہ وہ باہر سے گھر لوٹیں تو سکون کی دنیا میں لوٹیں، بے سکونی سے نکل کر اطمینان کی طرف آئیں۔ اور یہ باتیں صرف اسی صورت میں ممکن ہیں جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نصیحت پر غور کیا جائے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہو۔ بہت سے لوگ ہیں جو اس فلسفہ کو نہیں سمجھتے۔ بس یہ نہ سمجھیں کہ معاشرے کی خرابیوں کو سمجھانے کے وقت بلوغت کے بعد شروع ہوگا، بچپن سے ہی سمجھانا ضروری ہے۔ ان بچوں کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے، ان کو ٹیلی ویژن دکھانا ضروری ہے۔ جو ٹیلی ویژن یہ دیکھتے ہیں اس وقت ماں باپ کو چاہیے کہ اپنا وقت خرچ کریں اور ساتھ بیٹھیں اور ان کو بتائیں کہ دیکھو یہ خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کی حکمتیں اس طریقے سے سمجھائی جائیں کہ وہ جاگزین ہو جائیں اور انسانی فطرت اور سوچ کا حصہ بن جائیں۔ اس سلسلے میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثلا اگر ان کو یہ سمجھایا جائے کہ یہ بدیاں کیا چیز ہیں، کیوں ان سے منع کیا جاتا ہے، نیکیاں کیا ہوتی ہیں اور نیکیوں کے کیا فوائد ہیں، اور پھر معاشرے کے حوالے سے اس کی تفصیل سمجھائی جائے تو ناممکن ہے کہ بچہ ان امور کی طرف توجہ نہ دے۔ اس کے لیے چھوٹی چھوٹی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ مثلا آپ بچے سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر تم اپنے بھائی کی کوئی چیز لے کر بھاگ جاؤ تو تمہیں مزہ آئے گا اور تمہیں کچھ حاصل ہوگا، یہ درست ہے نا؟ یہ بات اپنی چھوٹی بہن سے کوئی چیز چھین لو تو تم لطف اٹھاؤ گے، لیکن یہ ایک ایسا لطف ہے جس کے نتیجہ میں سے دکھ ضرور پہنچے گا۔ بس وہ لطف جو کسی کے دکھ پر مبنی ہو یہ بدی ہے، لیکن اس کے برعکس کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ کوئی چیز اس کو دی جا سکتی ہے، یا اپنی بہن کو یہ خوشی کا جس کو سرپرائز کہتے ہیں یعنی خوشی میں ایک حیرت کا سما پیدا ہو جاتا ہے، اس سے یہ چیز دے دو، چھپ کر اس کے بٹوے میں ڈال دو یا اسی کمرے میں رکھ دو، اور وہ تعجب کرے کہ میرے دل کی یہ چیز میری خواہش کس نے پوری کی، اس میں ایک خوشی ہے، اور ان دونوں خوشیوں میں ایک فرق ہے۔ بس آپ اپنے بچوں کی طرف نظر ڈال کر دیکھیں، فرمایا بس آپ اپنے بچپن کی طرف نظر ڈال کر دیکھیں، آپ کو بچپن کی وہی باتیں سب سے زیادہ پیاری لگیں گی جس میں آپ نے کچھ نہ کچھ ایسی بات کی تھی جس سے ماں خوش ہو گئی، باپ خوش ہو گیا، بہن خوش ہو گئی، یا کوئی غریب ہمسایہ خوش ہو گیا۔ بس آپ ایک چھوٹا سا فعل، ایک غریب بھوکے کو روٹی کھلانا، ایک بچہ جب روٹی کھلاتا ہے تو پھر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے چہرے پر کیا اثر پڑ رہا ہے، جب اس کی تکلیف مٹ رہی ہوتی ہے اس کے چہرے پر ایک سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے، ویسا ہی سکون بلکہ اس سے بڑھ کر ویسا ہی اطمینان بلکہ اس سے بڑھ کر بچے کے دل میں پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔ جس پر احسان ہے وہ اس بات کو بھول بھی سکتا ہے، روٹی کھائی، پیٹ بھرا اور بھول گیا، لیکن جس نے کسی کا پیٹ بھر کر اس کے مزے کو دیکھا ہو وہ اس چیز کو کبھی نہیں بھول سکتا ساری عمر کے لیے، بلکہ اس کا یہ فعل اس کے لیے مزید نیکیاں پیدا کرنے کا موجب بن جاتا ہے۔ فرمایا بس نیکی کا مزہ صرف سمجھانے سے نہیں آئے گا، نیکی کا مزہ نیکی کروانے سے آئے گا، اور یہ وہ چیز ہے جس کی اس معاشرے کو شدید ضرورت ہے۔ سامعین اکرام، جھوٹ کے متعلق تربیت اولاد کے حوالے سے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ہمارے گھر میں موجود تھے کہ میری امی نے مجھ سے کہا
کہ میری امی نے مجھ سے یہ کہا کہ آؤ میں تمہیں کچھ دیتی ہوں۔ عام طور پر مائیں بعض دفعہ باپ بھی کسی بچے کو مجلس سے اٹھانا ہو تو بہانہ بنا کر اٹھا دیتے ہیں، اور چھوٹے بچوں کو کہا جائے کہ آؤ میں تمہیں کچھ دیتی ہوں، کچھ دوں، تو فوراً اٹھ جائے گا۔ ورنہ اس وقت جب بچہ خاص طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو اس کے لیے اٹھنا بڑا مشکل تھا۔ تو ماں نے کہا آؤ میں تمہیں کچھ دیتی ہوں، تو ماں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا دینے کا ارادہ ہے؟ تو ماں نے کہا حضور کھجور دوں گی۔ آپ نے فرمایا اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو جھوٹ لکھا جاتا۔ سنن ابو داؤد کتاب۔ دیکھیں کتنی باریک باتوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی گہری توجہ سے تربیت فرمائی ہے۔ ہمارے گھروں میں جو روزمرہ جھوٹ کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں وہاں ابتداء میں ہی خام مال اس طرح تیار ہوتا ہے، مائیں بھی اور باپ بھی اور بڑی بہنیں بھی اور بھائی بھی چھوٹے چھوٹے بچوں سے جھوٹے وعدے کرتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں یہ دوں گا، آؤ میں تمہارا یہ کام کر دوں گا۔ اکثر جھوٹ ہوتا ہے، یہاں تک کہ بچے پھر اپنے ماں باپ کی ذہنیت کو خوب اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں اور ان پر قطعاً کوئی اعتبار نہیں کرتے۔ اس وقت تو وہ سچ کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں اور ماں باپ جھوٹ کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بدنصیبی ہے کہ جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو معاملہ الٹ ہو جاتا ہے، ماں باپ جھوٹے بھی ہوں تو تمنائیں نیک رکھتے ہیں۔ بچے شروع میں ہی بظاہر سچ کی نمائندگی کر رہے ہوں لیکن بالآخر بڑے ہو کر جھوٹے بن جاتے ہیں۔ جن کی تربیت اس رنگ میں ہو وہ جھوٹ اختیار کر جاتے ہیں۔ اس وقت پھر ماں باپ اویلا کرتے ہیں کہ ہاں تجھے کیا ہو گیا، تو کیا نکلا، میں تجھے نیک دیکھنا چاہتا تھا یا نیک دیکھنا چاہتی تھی۔ اگر دیکھنا چاہتے تھے تو ویسے اعمال کرتے، ویسی تربیت کرتے جیسے چاہتے تھے۔ لیکن روزمرہ کی زندگی میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو دلوں میں نیتوں میں جھوٹ کے پودے لگا رہی ہوتی ہیں، اس وقت وہ دکھائی نہیں دیتے، نشوونما پاتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تناور درخت بن جاتے ہیں اور ساری سوسائٹی جھوٹ کے تلے آ جاتی ہے۔ بس دیکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی پاکیزہ اور کیسی سادہ نصیحت فرمایا کہ اگر تو کچھ نہ دیتی، تیری نیت میں یہ نہ ہوتا تو تجھ پر جھوٹ لکھا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے یہ معمولی اور چھوٹے چھوٹے عذر بھی خدا کے نزدیک جھوٹ لکھے جاتے ہیں اور انسان کا نامہ اعمال اس طرح سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، ایک واقعہ سناتے ہیں حضور کہ بہت پرانی بات ہے، ایک دفعہ قادیان میں ایک ماں باپ، یہ بہت پرانی بات ہے کہ ایک دفعہ قادیان میں ایک ماں باپ اپنے بچے کے ساتھ سیڑھیاں چل رہے تھے، میں بھی پیچھے تھا۔ بچے کے ہاتھ میں ایک کونا گنا تھا جو ذرا لمبا تھا، اس کے لیے وہ کونوں میں آ کر جگہ اٹکتا تھا۔ تو ماں نے کہا کہ مجھے پکڑا دو، میں تجھے اوپر جا کر یا نیچے جا کر دے دوں گی جدھر بھی رخ تھا۔ تو بچے نے کہا ہاں میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں، آپ کچھ کھا کر دیں گی، اس طرح نہیں دیں گی۔ اب وہ ماں کی عادت سے واقف تھا اور پہچان گیا تھا۔ بچے بڑے ذہین ہوتے ہیں، ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ہم چلاکی کر کے دھوکہ دے دیں گے، دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ اپنے نفس کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس بد عادت کا معاملہ وہ بچے سے کرتے ہیں، وہ بچہ پھر آئندہ اپنی نسلوں سے اسی بد عادت کا معاملہ کرتا ہے، اپنے ملنے جلنے والوں سے اپنے تعلقات کے دائرہ میں اسی بد عادت کو پھیلاتا ہے۔ سامعین کرام، اب مبارک تحریک وقف نو کے والے سے کہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے 3 اپریل 1987 کو تحریک وقف نو کا آغاز فرمایا۔ تحریک وقف نو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحریکات میں سے ایک اہم تحریک ہے۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے زور سے میرے دل میں ڈالا کہ آئندہ جماعتوں میں جماعت کو بے شمار واقفین زندگی کی ضرورت ہوگی جو زندگی کے ہر شعبہ میں کام کرنے کے ماہر ہوں اور وہ شروع سے اس نہج پر پروان چڑھیں کہ بڑے ہو کر وہ اسلام کی اشاعت اور سربلندی اور خدمت کے لیے وقف ہوں۔ حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خطبات میں بڑی تفصیل کے ساتھ رہنمائی فرمائی کہ کس طرح ان بچوں کی تعلیم و تربیت کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے حکمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پابند فرمایا کہ تیری بعض خوبیاں جو میری نظر میں ہیں تیرے غلاموں کا بھی حق ہے کہ ان کو پتہ چلے، اس لیے کہ
तुम्हारी पैरवी करके मुझ तक पहुंचना सीख जाएं। इनमें से ये था कि अपना सब कुछ दे दो। चनांचे अंबिया अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत है कि वो अपना सब कुछ देने की खातिर ये सोचते सोचते कि हम और क्या दें, अपनी औलादें भी पेश करते हैं, और बाज़ दफ़ा अभी औलाद पैदा भी नहीं होती तो पेश कर रहे होते हैं। अबरार की ये सुन्नत है कि अंबिया के अलावा, जैसे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा ने इल्तिजा की खुदा से कि रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फी बत्नी मुहर्ररन फतक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम, कि ऐ मेरे रब, जो कुछ मेरे पेट में है मैं तेरे लिए पेश कर रही हूँ। मुझे नहीं पता क्या चीज़ है, लड़की है कि लड़का है, अच्छा है या बुरा है, मगर जो कुछ है वो सब कुछ मैं तुम्हें दे रही हूँ। फतक़ब्बल मिन्नी, मुझसे कबूल फरमा। इन्नका अंतस समीउल अलीम, तो बहुत सुनने वाला और जाने वाला है, वो सुनता है और इल्म रखता है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम वक़्फ़े ज़िंदगी के बारे में फरमाते हैं, आपने फरमाया, मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि अपनी जमात को वसीयत करूँ और ये बात पहुँचा दूँ कि आइंदा हर एक को इख्तियार है कि वो उसे सुने या ना सुने, कि अगर कोई नजात चाहता है और हयात तय्यबा अपनी ज़िंदगी का तलबगार है तो अल्लाह के लिए अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ करे, और हर एक इस कोशिश और फिक्र में लग जावे कि वो इस दर्जा और मर्तबा को हासिल करे कि कह सके कि मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत, मेरी कुर्बानियाँ, मेरी नमाजें अल्लाह ही के लिए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह इसकी रूह बोल उठे, अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। जब तक इंसान खुदा में खोया नहीं जाता, खुदा में होकर नहीं मरता, वो नई जिंदगी नहीं पा सकता। खास तुम जो मेरे साथ ताल्लुक रखते हो, तुम देखते हो खुदा के लिए जिंदगी का वक्फ मैं अपनी जिंदगी का असल और गर्ज समझता हूँ। फिर तुम अपने अंदर देखो, तुम में से कितने हैं जो मेरे इस फेल को अपने लिए पसंद करते और खुदा के लिए जिंदगी वक्फ करने को अजीज रखते हैं। अल हुक्म जिल्द नंबर 4। सामीन इकराम, तरीके वक्फ़े नौ में शमूलियत का क्या तरीका है, इसके बारे में है कि वक्फ़े नौ की तरबियत के बारे में कि तरीके वक्फ़े नौ में शमूलियत के लिए लाजमी है कि बच्चों की वलादत से कबल वालिदैन खुद सैयदना हज़रत खलीफतुल मसीह अल खामिस अय्यद तआला बिन नस्र रज़ी की खिदमत अक़दस में तहरीरी तौर पर वक्फ़ की दरख्वास्त भेजते हैं। हज़ूर अनवर अय्यद तआला बिन नस्र रज़ी जब वक्फ़ को मंजूर फरमाते हैं तो मरकज़ की तरफ से वालिदैन को मंजूरी का एक लेटर वसूल होता है और वक्फ़े नौ का हवाला नंबर के लिए एक फॉर्म वसूल होता है, जिसे वालिदैन फिल करके सदर साहब की तस्दीक के बाद हवाला नंबर की वसूली के लिए मरकज़ को सेंड करते हैं, और फिर वक्फ़े नौ का हवाला नंबर वसूल होता है। ये याद रहे कि वक्फ़े नौ का हवाला नंबर लाजमी है, इसके बगैर वक्फ़े नौ का इंदराज नहीं होता। और जब वक्फ़े नौ और वाकिफ़ा की उम्र 15 साल या 18 साल की हो जाती है तो वो अपनी मर्जी से तजदीद वक्फ़ करते हैं। वक्फ़े नौ की तालीम और तरबियत के लिए जमात की तरफ से वक्फ़े नौ की क्लासेस का अहतमाम किया जाता है और वक्फ़े नौ निसाब पढ़ाया जाता है। वक्फ़े नौ की तरबियत में जैसा कि हज़रत अनवर ने फरमाया है कि वालिदैन का अहम किरदार है, इसलिए क्लास के अलावा वालिदैन को अपने बच्चों को हर रोज़ निसाब पढ़ाना चाहिए। हज़रत खलीफतुल मसीह अल खामिस अय्यद तआला बिन नस्र रज़ी फरमाते हैं कि वाक़फ़े ज़िंदगी का निज़ाम में एक दूसरा ग्रुप भी है, सिर्फ मरबियान नहीं, डॉक्टर्स, टीचर्स और दूसरे लोग भी हैं, वो भी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। बहरहाल जो जमाती ज़रूरियात बढ़ रही हैं, दावत इल्लाह के मैदान में वसअत पैदा हो रही है और खिदमत के दूसरे मैदान में वसअत पैदा हो रही है। जहाँ वाक़फ़े ज़िंदगी और मरबियान की ज़रूरत होती है, जिस तरह ये वसअत पैदा हो रही है, काम बढ़ रहे हैं, अहमियत का पैगाम फैल रहा है, दुनिया अहमियत की आगोश में भी आ रही है। इसके साथ साथ वाक़फ़ीन ज़िंदगी और दीनी इल्म रखने वालों की ज़रूरत भी बढ़ रही है जो दावत अल्लाह और तरबियत का फरीज़ा सरअंजाम दे सकें। फरमाया आज आप नजर दौड़ा कर देख लें, स्वाय जमात अहमदिया की माओं के कोई जज्बा से बच्चे की पैदाइश से पहले अपने बच्चों को खुदा की राह में कुर्बान करने के लिए पेश करने की दुआ नहीं करते। कोई माँ आज अहमदी माँ के अलावा हमें नहीं मिलेगी जो ये जज्बा रखती हो, चाहे वो माँ पाकिस्तान की रहने वाली है
یا ہندوستان کی رہنے والی ہے یا ایشیا کسی ملک کی رہنے والی ہے یا افریقہ کی ہے، یورپ کی رہنے والی ہے یا امریکہ کی ہے، آسٹریلیا کی رہنے والی ہے یا جزائر کی ہے، جو اس اہم مقصد کے لیے اپنے بچوں کو خلیفہ وقت کو پیش کر کے پھر خدا تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہی ہو کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارا یہ وقت قبول فرما دے، یہ دعا کرنے والی تمام دنیا میں صرف و صرف احمدی اور نظر آتی ہے۔ ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ خلیفہ وقت کہیں ہماری یہ درخواست کا انکار نہ کر دیں اور یہ صورت کہیں اور پیدا نہیں ہو سکتی، یہ جذبہ کہیں اور پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خلافت کے سائے تلے رہنے والی یہی ایک جماعت ہے جس کو خدا تعالیٰ نے آنظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق صادق کے ذریعے قائم فرمایا۔ اور پھر اس پر بس نہیں، جماعت احمدیہ میں وہ بھی باپ ہیں جو اپنے بچوں کو اس نہج پر تربیت کرتے ہیں کہ بچہ جوانی میں قدم رکھ کر ہر قربانی کے لیے تیار ہوتا ہے، اور خلیفہ وقت کو لکھتا ہے کہ پہلا عہد میرے ماں باپ کا تھا، دوسرا عہد اب میرا ہے، آپ جہاں چاہیں مجھے قربانی کے لیے بھیج دیں، آپ ہمیشہ صبر کرنے والوں اور استقامت کرنے والوں میں پائیں گے، اپنے ماں باپ کے عہد سے پیچھے نہ ہٹنے والے پائیں گے۔ یہ وہ بچے ہیں جو امت محمدیہ کے باوفا فرد کہلانے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہونے کا حق ادا کرنے والے ہیں۔ ماں باپ کی تربیت اور بچے کی نیک فطرت نے انہیں حقوق اللہ کے ادائیگی کے رموز سکھائے ہیں اور حقوق عباد کی ادائیگی کے معیار بھی سکھائے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایۃ اللہ بن نصر العزیز نے واقفین نو کو نصائح فرمائی ہیں۔ یہ نصائح ان واقفین نو کے لیے ہیں جو عمر کے اس حصے تک پہنچ چکے ہیں کہ ان کو سمجھ سکیں۔ ان واقفین نو کو چاہیے کہ ان نصائح پر مکمل طور پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے جائزے بھی لیں۔ حضور فرماتے ہیں، واقفین نو کو نصائح فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا آپ نے یورپ کی مصنوعی آزادیوں اور آسائشوں کی طرف اپنے قلب و نظر کو مائل نہیں ہونے دینا، کیونکہ ان کے پیچھے ایسے ہولناک اور روح فرسا مناظر ہیں کہ جو جسموں کے ساتھ ساتھ روحوں کو بھی ایسی قید میں جبر لیتے ہیں جن سے پھر انسانیت پاتال کی اتھا گہرائیوں میں دفن ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ نہ دنیا باقی رہتی ہے اور نہ دین۔ پس دنیا کی نئی ایجادات اور ان کی اٹریکشن میں آپ نے کبھی نہیں پڑھنا، بلکہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے تجدید دین کے کاموں کو پھیلانے اور دین کی خدمت کے لیے ہمیشہ مستعد رہنا ہے۔ اس کے لیے آپ کی نظریں ہمیشہ آسمانوں کی طرف رہیں اور آپ کے ذہنوں اور علم و عمل کی پروازیں بھی آسمانوں کی رفتوں کو چھونے کے عزائم لیے ہوئے ہوں۔ اگر آپ نے یہ بلندیاں واقعی میں حاصل کرنی ہیں تو اس زمانے کے امام اور اسلام کی خوبصورت تعلیمات کے نور سے دنیا کو منور کرنے والے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں، خلیفہ وقت کی ہدایات اور نصائح کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں کہ یہی آج تعلیمات ہیں جو آب حیات کا حکم رکھتی ہیں، جو بالآخر انسان کو ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنا دیتی ہیں۔ یہی وہ زندگی بخش باتیں ہیں جو مردہ دلوں کو حیات جاودانی عطا کرتی ہیں اور زمین سے اٹھا کر آسمانوں کی رفتوں تک پہنچا دیتی ہیں، جہاں فرشتے بھی سے ہم کلام ہونے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ بس آپ کو ہمیشہ اس بات کا فہم و ادراک ہونا چاہیے کہ یہ آب حیات سوائے احمدیت یعنی حقیقی اسلام کے کہیں اور سے کبھی آپ کو میسر نہیں آ سکتا۔ اگر آپ نے یہ نقطہ سمجھ لیا اور اس کے مطابق عمل کیا تو یقیناً دنیا آخرت کی فلاح و نجات آپ کا مقدر ہوگی۔ حضور انور والدین سے فرماتے ہیں، یہ بات واضح کروں کہ کسی بھی قسم کی برائی دل میں تب رہ پاتی ہے جب اس کے اچھے یا برے ہونے کی تمیز اٹھ جائے۔ بعض دفعہ ظاہراً ہر قسم کی نیکی ایک شخص کر رہا ہوتا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، مسجد جا رہا ہوتا ہے، لوگوں سے اخلاق سے بھی پیش آ رہا ہوتا ہے، لیکن نظام جماعت کے کسی فرد سے کسی بھی وجہ سے ہلکا سا شکوہ پیدا ہو جائے یا اپنی مرضی کا کوئی فیصلہ نہ ہو تو پہلے تو اس عہدیدار کے خلاف دل میں ایک رنجش پیدا ہوتی ہے، پھر نظام کے بارے میں ہلکا سا کوئی فکرہ کہہ دیا اس عہدیدار کی وجہ سے، پھر گھر میں بچوں کے سامنے بیوی سے یا کسی اور عزیز سے کوئی بات کر لی تو اس طرح اس ماحول میں بچوں کے ذہنوں سے بھی نظام کا احترام اٹھ جاتا ہے۔
اس احترام کو قائم کرنے کے لیے بہرحال بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع کے الفاظ میں یہ نصیحت آپ تک پہنچاتا ہوں کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت ضروری ہے کہ واقفین نو کو نظام کا احترام سکھایا جائے۔ پھر اپنے گھروں میں کبھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے نظام جماعت کی تکلیف ہوتی ہو یا کسی عہدیدار کے خلاف شکوہ ہو، وہ شکوہ وہ سچا بھی ہے پھر بھی آپ نے اپنے گھر میں کیا تو آپ کے بچے ہمیشہ کے لیے سے زخمی ہو جائیں گے۔ آپ تو شکوہ کرنے کے باوجود اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے بچے زیادہ گہرا زخم محسوس کریں گے۔ یہ ایسا زخم ہوا کرتا ہے جس کو لگتا ہے اس کو کم لگتا ہے، جو قریب کا دیکھنے والا ہے اس کو زیادہ لگتا ہے۔ اس لیے اکثر وہ لوگ جو نظام جماعت پر تبصرہ کرنے میں بے احتیاطی کرتے ہیں، ان کی اولادوں کو کم و بیش ضرور نقصان پہنچتا ہے اور بعض ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جاتی ہیں۔ واقفین اور بچوں کو بچپن سے ہی متقی بنائیں، ان کے ماحول کو پاک و صاف رکھیں، پوری توجہ سے ان پر دیں۔ اس طرح ایک بہت ہی عزیز چیز کو ایک بہت ہی عظیم مقصد کے لیے تیار کیا جا رہا ہو۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ وقفینوں کے حوالے سے ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس نیت سے، اس نظر کی برکت سے بعض ایسے خاندان جن میں اولاد پیدا نہیں ہو رہی، ایسے میاں بیوی جو کسی وجہ سے اولاد سے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ اس قربانی کی روح کو قبول فرماتے ہوئے ان کو بھی اولاد دے دے۔ خدا تعالیٰ اس سے پہلے یہ کر چکا ہے۔ جو انبیاء اولاد کی دعائیں مانگتے ہیں، وقف کی خاطر مانگتے ہیں، تو بعض دفعہ بڑھاپے میں بھی ان کو اولاد ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں بھی ہو جاتی ہے کہ بیوی بھی بانجھ ہے اور خامند بھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھیں، کس شان کی دعا یہ عرض کرتے ہیں کہ اے خدا، میں تو بوڑھا ہوں، میرا سر بڑھ اٹھا ہے، بڑھاپے کے شعلوں سے ہڈیاں جل گئی ہیں، میری بیوی بانجھ ہے، حاقر ہے، بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں، لیکن میری یہ تمنا ہے کہ تیری راہ میں ایک بچہ پیش کروں، میری یہ تمنا قبول فرما۔ فرمایا تو بسا اوقات دعا قبول ہوتے وقت انسان کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ اس رنگ میں دعا قبول ہوئی ہے۔ یہ دو مثالیں آپ کے سامنے رکھ کر بتانا چاہتا ہوں کہ ایک اصول ہے قطعی، جب خدا تعالیٰ قبول فرما لے تو توقع سے بڑھ کر عطا کیا کرتا ہے۔ اس لیے جب آپ بچوں کو وقف کریں تو مذہبی تاریخی پس منظر کو پیش نظر رکھیں۔ سب سے پہلے اپنی نیتیں پاک کریں، بچپن سے ہی تربیت کرتے وقت ان کو یہ بتائیں کہ وقف کا یہ مضمون ہے اور انہیں خوب سمجھائیں کہ تم بڑے ہو کر آزاد ہو جاؤ گے، میرے اس عہد سے تمہیں دوبارہ پھر عہد کرنا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں ابھی یہ بات کھول دیتا ہوں کہ جن کے وقف قبول ہوئے ہیں، اس شرط کے ساتھ قبول ہوئے ہیں کہ اگر بچے بڑے ہوئے اور یہی تمنا ان کے دل میں رہی جو تمنا باپ کے دل میں تھی یا ماں کے دل میں تھی کہ ہم نے ضرور وقف ہونا ہے، تو پھر ان کا جائزہ لیا جائے گا۔ پھر اگر جماعت کے لیے وہ مفید وجود ثابت ہوئے اسی رنگ میں تو انہیں قبول کیا جائے گا۔ تو دو قسم کی قبولیتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ ایک وہ جو نیتوں کی قبولیت ہوتی ہے خدا کے حضور اور انہیں وہ جزا دیتا ہے۔ ایک وہ قبولیت جس کو پھر خدا تعالیٰ اس رنگ میں قبول فرماتا ہے حسن کے طور پر اور اس کی تربیت کا بھی انتظام فرماتا ہے، اسے اپنا لیتا ہے، اپنے کاموں میں لیتا ہے، اپنی قربان گاہیں اس کو دکھاتا ہے، اسے عظیم و شان خدمت لیتا ہے۔ تو پہلی قسم کی جو قبولیت میں نے بیان کی ہے تو وہ عموماً جب انسان نیت کرتا ہے اس کو حاصل ہو ہی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا رحم کرنے والا، شفقت کرنے والا ہے، کوئی ادنا سا بھی خیال بھی نیکی کا دل میں پیدا ہو تو اس کی جزا دیتا ہے۔ لیکن آپ دوسری مقبولیت کے لیے دعا کریں کہ خدا پھر اسے اس شان کے ساتھ قبول کرے کہ اس بچے کی تربیت میں آپ کا معاون و مددگار ہو جائے، بلکہ اس سے اپنا ہی لے، شروع سے ہی خود براہ راست اس کی تربیت فرمائے۔ پھر جب بڑا ہو تو اسے اپنا بنا کر اسے کام لے، اس کو بتائے کہ میں نے تجھ سے کیا کیا خدمت لینی ہے اور پھر ان خدمتوں میں اس کو ثابت قدم رکھے۔ اگر ہم اس نیتوں کے ساتھ اپنی دعائیں کرتے ہوئے اس میں یہ اضافہ کرتے اپنی نیتوں میں کہ اے خدا، یہ بچہ جو میں نے وقف کیا ہے آئندہ اس کی نسلیں بھی وقف ہوں قیامت تک، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا تھا، ربنا وجعلنا مسلمین لک من ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ایک امت پیدا ہو جائے، عظیم و شان قوم وجود میں آ جائے
جو ساری کی ساری وقف زندگی ہو. ان نیتوں کے ساتھ اگر آپ دعائیں کرتے ہوئے اپنے بچے وقف کریں تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ آئندہ دنیا میں کتنا بڑا احسان کر رہے ہوں گے، کتنے عظیم و شان وجود آپ کی نسلوں میں پیدا ہوں گے جو آپ کو دعائیں دیں گے، آپ پر رحمتیں بھیجیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے خلوص نیت کو قبول کرتے ہوئے آئندہ بنی نوع انسان کی بھلائی کے سامان پیدا کیے، اور خود آپ کی نسلوں پر آپ کا اتنا بڑا احسان ہوگا کہ شاذ کے طور پر دنیا میں کوئی والدین اپنی نسل پہ ایسا احسان کرتے ہیں جیسا ایک وقف کرنے والا اگر خلوص کے ساتھ وقف کرے وہ اپنی نسل پر احسان کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ان قربانیوں کے ان مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے نتیجے میں ہم حقیقی واقفین زندگی کی زندگیاں خدا کے حضور پیش کرنے والے ہوں جن میں کوئی انا کا ادنا سا بھی شائبہ باقی نہ رہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر حقیقی معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.